بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری کے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ویزلین کو معمولی چیز سمجھنے والے غلطی پر ہے۔ آئیے فوائد ہم بتاتے ہیں۔ خوبصورت نظر آنا خواتین کی بنیادی خواہش ہے اور وہ حسن کی حفاظت کے لیے مختلف مصنوعات استعمال کرتی ہیں جن میں سر فہرست بازار میں ملنے والی مہنگی پیک اشیاء ہیں۔ لیکن اگر حسن و خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے ایک سستا نعم البدل مل جائے جس سے ایک دو کی بجائے بے شمار فوائد حاصل ہو جائے تو کیا کہنا، جو زیادہ مہنگی بھی نہ ہو۔ وہ مشکل ہی کوئی ہوگا جس کے ڈریسنگ ٹیبل یا دراب میں ویزلین نہیں ہوگی۔ ویزلین پیٹرولیم جیلی کو معمولی نہ سمجھیں، یہ موم آئل اور دوسرے قدرتی اجزاء پر مشتمل ایک اہم مصنوع ہے جو سستی تو ہے مگر اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ ویزلین کا مقصد صرف سردیوں میں خراب ہاتھ پاؤں یا پھٹی ہوئی ایڑیوں کے دیکھ بھال نہیں، بلکہ اس کو ہم اور بھی زیادہ مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویزلین پیٹرولیم جیلی کے استعمال کو جاننے سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ پیٹرولیم جیلی بنی کس طرح ہے۔ اس کے بارے میں عام قیاس یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں ایک کیمیاء دان رابرٹ چیز بروئے نے مشاہدہ کیا کہ فیکٹری کے ملازم جلد میں نمی کے لیے موم بتی استعمال کرتے تھے جو زخم اور کسی بھی طرح خراش کو بھی منتقل کرنے کے کام دیتی تھی۔ رابرٹ چیز برو نے اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کیں اور جن کا بنیادی جز پیٹرولیم جیلی تھا، ان کو مختلف طرح سے جار میں محفوظ کر لیا۔ اس طریقے سے جیلی ہم تک پہنچی جس کو ہم محدود پیمانے پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھلا ویزلین کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے۔ حیران ہونا چھوڑیں، ویزلین کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویزلین کے استعمال سے آپ اپنی مسکراہٹ میں ایک خاص چمک پیدا کر سکتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ اکثر مشہور شخصیات کے دانتوں کی جگمگاہٹ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ یہ پیٹرولیم جیلی کی مرہون منت ہے۔ اپنی انگلی پر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لے لیں، اسے دانتوں اور مسوڑوں پر اچھی طرح مل لیں، پھر اس کا کمال دیکھیں، یہ کیسے موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ دانت کو صاف نہیں کرتی بلکہ صاف دانتوں میں وقتی چمک پیدا کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ایک سادہ لپ گلوس جو آپ کے پاس موجود ہو اور وہ پیٹرولیم جیلی ہی ہے، جب بھی ہونٹ خشک ہوں یا ویسے ہی ہونٹ نرم اور ملائم تاثر دینے کے لیے ان میں پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ یہ نہ صرف ہونٹوں کو نمی دے گا بلکہ ایک چمک بھی پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ لپسٹک لگانے کے بعد بھی گلوز کے بجائے پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ اگر آپ کے بال خشک ہیں تو ان کو سٹائل دینے کے لیے پیٹرولیم جیلی استعمال کریں جو نہ صرف بالوں میں چمک پیدا کرے گی بلکہ ان سے بال گھنے بھی لگیں گے۔ انگلیوں پر پیٹرولیم جیلی لگا کر بال سیٹ کریں جسے عام طور پر کیے جاتے ہیں۔ پیٹرولیم جیلی بالوں کو قابو کر کے ایک دلکش سٹائل دے گی، اور اگر بالوں میں کبھی چیونگم لگ جائے تو بالوں کو کاٹنے کی بجائے اسے اتارنے کے لیے بالوں میں پیٹرولیم جیلی رگڑیں، چیونگم آسانی سے اتر جائے گی۔ پیٹرولیم جیلی آئی برو کو ایک جگہ سیٹ رکھنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ بہت تھوڑی سی مقدار میں پیٹرولیم جیلی کو فنگر ٹپ یا آئی برو برش کی مدد سے آئی برو پر لگائیں۔ آئی میک اپ کو اتارنے کے لیے کسی ریموور کے بجائے پیٹرولیم جیلی سے فائدہ اٹھائیں۔ کسی بھی صاف نرم کپڑے، تولیے یا کاٹن پر پیٹرولیم جیلی لگا کر نرمی سے میک اپ اتار لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پیٹرولیم جیلی سے نہ صرف میک اپ صاف ہو جاتا ہے بلکہ مسکارا اتارنے میں بھی معاون ہے۔ اس کے بقیہ پارٹ کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں کھردرے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نرم و ملائم ہو جائے تو ان کی حفاظت کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھو کر ان پر پیٹرولیم جیلی لگائیں اور جرابیں پہن کر سو جائیں۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ کے پاؤں نرم و ملائم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی رنگت بھی نکھر آئے گی۔ اس طرح ہاتھوں کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے برتن دھونے اور کپڑے دھونے کے لیے پہلے ہاتھوں پر پیٹرولیم جیلی لگا لیں تاکہ صابن میں موجود ایسڈ جلد کو نقصان نہ پہنچائیں، اور رات کو سوتے وقت بھی پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ اپنے جسم سے مردہ خلیات کو ختم کرنے کے لیے پیٹرولیم جیلی اور سمندری نمک کو باہم ملائیں اور نہانے کے بعد سارے جسم پر مساج کر لیں، پھر دھو لیں۔ اس اسکرب سے نہ صرف مردہ خلیات ختم ہوں گے بلکہ جس سے ایک بہترین موئسچرائزر بھی جسم کو ملے گا۔ اس کے علاوہ نہانے کے بعد گیلے جسم پر پیٹرولیم جیلی لگانے سے یہ جلد کو چکنا کیے بغیر نرم رکھتی ہے۔ اگر لوگوں کی کونیاں کالی اور کھردری ہوں اور ان پر روزانہ پیٹرولیم جیلی سے ہلکا مساج کریں تو ان کی کونیاں آہستہ آہستہ نرم ہو جائیں گی۔ اس میں شامل محفوظ ترین بلیچ سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ پیٹرولیم جیلی کے استعمال بچوں کے لیے بھی بہترین مصنوعات میں سے ایک ہے۔
بچوں کے ڈائپر لگانے سے پہلے پیٹرولیم جیلی لگا لیں، اس سے بچہ آرام محسوس کرتا ہے، خاص طور پر رات کو پرسکون نیند سوتا ہے۔ کچھ بچے نہاتے ہوئے روتے ہیں کیونکہ صابن ان کی آنکھوں میں جا کر جلن پیدا کرتا ہے۔ پیٹرولیم جیلی نے اس کا حل بھی پیش کر دیا ہے، نہانے سے پہلے بچوں کی بھووں پر پیٹرولیم جیلی لگا دیں تو اس سے ان کی آنکھوں میں صابن اور شیمپو سے محفوظ رہیں گی۔ تو کہیے کیسا لگا آپ کو پیٹرولیم جیلی کے بارے میں جان کر؟ اب اسے صرف ڈریسنگ ٹیبل کی زینت بنانے کے بجائے اس کا صحیح استعمال کریں۔ نوٹ: ویزلین پیٹرولیم جیلی بہت اچھی کمپنی کی لیں، کھلی ہرگز نہ لیں۔ جی پیٹرولیم کے جتنے فائدے بتا دیے گئے ہیں، امید کرتی ہوں بہت اچھے آپ کو لگے ہوں گے اور آپ اس کو استعمال بھی کریں گے۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ نسبت ملتے ہی جو کچھ سوچ سکتی تھی اللہ نے سب دے دیا۔ نسبت ملتے ہی جو کچھ سوچ سکتی تھی اللہ نے سب دے دیا کا ٹاپک پڑھتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ عبقری اور تسبیح خانے سے نسبت کے بعد زندگی پر اعمال پر آ گئی۔ الحمدللہ اعمال نے مجھے بہت نفع دیا۔ ابھی جو اعمال کر رہی ہوں ایسا پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں بھی کبھی رب کریم کا اتنا نام لے سکتی ہوں، مگر یہ سب کچھ تسبیح خانے سے نسبت کی وجہ سے ہے۔ میں جو اعمال کر رہی ہوں صبح بستر سے اترنے سے پہلے روحانی بیٹی پہلے کرتی ہوں، یعنی بستر اترنے سے پہلے 11 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ مین کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہوں۔ نماز فجر کے بعد رزق والی آیت یعنی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 11 بار پڑھتی ہوں۔ پھر 25 یا 27 مرتبہ استغفار اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھتی ہوں، جس کے پڑھنے سے بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ صبح شام محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ 35 بار ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں۔ جنات کا پیدائشی دو سے ایک عمل ملا، سورۃ شمس 40 بار صبح شام پڑھتی ہوں۔ اتحیاتوں کے بعد استغفار ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما والی دعا، اور اس کے علاوہ یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کے علاوہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی والی دعا نماز کے بعد ایک بار یہ دعا پڑھتی ہوں۔ وضو سے پہلے والی دعا اور بعد میں دوسرا کلمہ، اور پھر اللہم اغفر لی ذنبی و وسیع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، بیت الخلاء والی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کھانے کے بعد دعا سورۃ قریش 3 بار، گھر سے باہر جانے والی دعا، اندر آ کر سلام کرنا، دعا پڑھنا درود شریف، سورۃ اخلاص 3 بار، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مسنون دعا، سب کا تصور کر کے اللہ کی حفاظت میں سونپتی ہوں، صبح جاگنے والی دعا اور سونے والی دعا، سورۃ فاتحہ اور چاروں کل اور آیت الکرسی۔ یہ سارے اعمال تقریباً روز کرتی ہوں۔ کھانا پکاتے ہوئے بھی پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ سارا دن اور درود شریف اور ہر نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی ہوں۔ کبھی کبھی صبح درود شریف کی تسبیح، تیسرا کلمہ اور استغفار بھی پڑھتی ہوں۔ سورۃ کوثر 129 دفعہ یا چند بار پیسوں پر پڑھتی ہوں۔ تسبیح خانے سے مجھے ملا، ہدایت ملی، سیدھی راہ ملی، زندگی کو ایک رخ ملا، جو کچھ سوچ سکتی تھی شاید سب ملا، مرشد کامل ملا، سکون ملا، خوشیاں ملی، ابھی لفظ ختم ہو گئے۔ جی یہ پچھلا ٹاپک تھا کسی اللہ والی کا جو تسبیح خانے سے جڑے اور انہوں نے اپنے صبح سے لے کر رات تک ہونے والے تمام انبیاء جو چھوٹی چھوٹی مصنون دعائیں ہیں وہ ساری بتائیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ کھولتے گڑ کے کڑاہی میں ہاتھ ڈالیں تو مانوں۔ یہ سچا اور حیران کن واقعہ میرے ساتھی اکثر سنایا کرتے تھے کہ بھائی پھیرو میں شہر جو پھول نگر کے نام سے مشہور ہے، وہاں ایک بستی خان کے موٹر ہے۔ وہاں ایک بابا جی رہتے تھے جن کا مختصر سا وجود، رنگ سانولا سا، ان کی ہر بات میں اللہ کا لفظ آتا تھا۔ اللہ بھلا کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ مالک ہے۔ اسی وجہ سے وہ بابا اللہ والے مشہور ہو گئے۔ ان کا اصلی نام کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ یہ واقعہ انہی بابا اللہ والا کا ہے۔ ان کے گھر مہمان آ کر ٹھہرے۔ صبح بابا جی مہمانوں کے ساتھ قریبی کھیتوں میں سیر پر نکلے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، کماد کٹ رہی تھی، گنے کا رس نکل رہا تھا، ساتھ ہی کڑاہی میں گڑ بن رہا تھا۔ زمیندار اپنے کام میں مصروف تھے۔ ظہر کی اذان ہوئی تو بابا جی نے زمینداروں کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ ان لوگوں کا گڑ پکنے کو بالکل تیار تھا۔ وہ بولے بابا جی دیکھ نہیں رہے گڑ بن رہا ہے، ہم چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تو گڑ کیسے بنے گا؟
بابا بولے اللہ بنا دے گا۔ وہ بولے کیسے اللہ بنا دے گا ہماری غیر موجودگی میں؟ غصے سے بولے بابا جی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ بابا جی نے کہا ابھی بھی تو اللہ ہی بنا رہا ہے، یہ آگ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، کوڑ اللہ کے حکم سے بن رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ نماز کے لیے چلیں، اللہ اسے پھر بھی بنا دے گا۔ زمیندار غصے سے بفر گئے اور بولے اللہ اللہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اللہ ہی ہر کام کرتا ہے، تو آئیے بابا جی پکے ہوئے گڑ کے کڑاہی میں ہاتھ ڈالیے، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ بابا جی نے جلدی سے قمیض کی آستین کو اوپر کیا، کلمہ شریف پڑھا اور یہ دعا پڑھی، کل نہ یارو کونی بردوں وسلامہ پڑھا اور اپنا پورا بازو کھولتے ہوئے کڑاہی میں ڈال دیا۔ بابا جی کے مہمانوں سمیت سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ بابا جی نے پورے اطمینان کے ساتھ 15 منٹ تک کھولتے رس میں بازو رکھے رکھا، پھر مسکراتے ہوئے نکال لیا۔ سب یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لوگوں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی جب آپ نے ابلتے ہوئے رس میں اپنا بازو ڈالا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ بابا جی بولے جیسے سخت سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرتے ہیں اور گرمائش کی لذت محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی مجھے مزہ آیا۔ جی یہ ٹاپک تھا اللہ کو یقین سے ماننے والے کا، اور اگر کوئی آیت پڑھتے ہوئے میرے سے کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، کیونکہ اتنا۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی، سب برباد کاروبار تباہ۔ سب برباد کاروبار تباہ۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، آپ میرے لیے قابل احترام ہستی ہیں، میں آپ کی بے حد مشکور ہوں، جن کی وجہ سے میرے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں۔ تقریباً 3.5 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اچانک گھر میں بیماری، لڑائی جھگڑے، کاروبار کی تباہی، رشتوں کا پامال، بے سکونی، جادو ٹونا، اسیبی قوتوں پر زور حملہ۔ پھر میں نے ایک دن آپ کا رسالہ پڑھا جس میں مجھے وظیفہ ملا یا کہارو، نمبر 1 وظیفہ، نمبر 2 ایاک نعبد و ایاک نستعین 313 مرتبہ، تیسرا حامیم لا ینصرون 313 مرتبہ کا عمل ملا جو میں صبح شام پڑھتی ہوں۔ نمبر 4 پہ سورہ والضحیٰ کا عمل ہر نماز کے بعد کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بے قراری، بے چینی، خوف، اسیب سے چھٹکارا ملا، گھر میں سکون ہوا، کاروبار چل پڑا، ایک بیٹا دبئی چلا گیا۔ جی اسی پیج کا ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے، پڑھتے ہیں۔ مہنگا بیچنے کے لیے غلہ جمع رکھنا مہلک بیماری کا سبب ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے تو اناج پھیلا ہوا دیکھا، پوچھا یہ غلہ کہاں سے آ گیا؟ لوگوں نے کہا بکنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دعا کی یا اللہ اس میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا یہ غلہ گراں بھاؤ پر بیچنے کے لیے پہلے سے جمع کر لیا گیا تھا۔ پوچھا کس نے جمع کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک تو فروخت نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں، اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام نے۔ آپ نے دونوں کو بلوایا اور فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جو عادیہ ہمیں اپنے مالوں سے خریدتے ہیں، لہٰذا جب چاہیں بیچیں، ہمیں اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال سے غلہ روک کر رکھے اور اسے اللہ تعالیٰ مفلس کر دے یا جزامی۔ یہ سن کر حضرت فاروق کو تو فرمانے لگے کہ میری توبہ ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر آپ سے عہد کرتا ہوں پھر یہ نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کردہ غلام نے پھر بھی کہا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور نفع اٹھا کر بیچتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ جزام ہو گیا اور وہ جزامی بنا پھرتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے غلہ گراں بھاؤ پر بیچنے کے لیے روک رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دے گا یا جزامی۔ توبہ کی حقیقت۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ شرعی اسلام میں کسی گناہ سے باز آئے تو توبہ کہتے ہیں۔ اس کے صحیح اور معتبر ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دے۔ دوسرا یہ کہ جو ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر نادم ہو۔ تیسرا یہ کہ آئندہ اسے ترک کرنے کا پختہ ارادہ عزم کرے، اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہو تو اسے ادا یا قضا کرنے میں لگ جائے۔ اگر حقوق العباد سے متعلق ہو تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے تو اور شخص زندہ ہے تو اسے وہ مال لوٹا دے یا اس سے معاف کروائے۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کے ورثہ میں موجود ہے تو ان کو لوٹائے، اگر ورنہ بھی موجود نہیں تو وہ بیت المال میں داخل کرائے۔ بیت المال بھی نہیں یا اس کا انتظام صحیح نہیں تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اور کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمہ واجب ہے، مثلاً کہ کسی کو ناحق ستایا ہے، برا بھلا کہا ہے، اس کی غیبت کی ہے، تو اس سے بھی جس طرح ممکن ہو راضی ہو معافی حاصل کر لے۔
इंसान के 3 दोस्त हैं, इल्म, दौलत और इज़्ज़त। तीनों दोस्त थे। एक मर्तबा इनके बिछड़ने का वक्त आ गया। इल्म ने कहा, मुझे दरसगाहों में तलाश किया जा सकता है। दौलत कहने लगी, मुझे उमरा बादशाहों के महलात में तलाश किया जा सकता है। इज़्ज़त खामोश रही। इल्म और दौलत ने इज़्ज़त से उसको खामोशी की वजह पूछी तो इज़्ज़त ने ठंडी आँख भर कर कहा कि जब मैं किसी से बिछड़ जाती हूँ तो दोबारा नहीं मिलती। जी, आज के मेरे जो टॉपिक थे मैंने पढ़ दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा होगा, पहले भी और अब भी होगा इंशाल्लाह। तो मुझे दुआओं में याद रखें। अब तक के लिए इजाज़त दें। चलते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी नेकी कमा सकें, इस नेकी में हिस्सा डाल सकें। जो अबकरी फैला रहा है, अबकरी का मकसद ही नेकी फैलाना और सीधे रास्ते पे चलाना है। और ये सब अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए काम हैं जो कि हम उनकी पैरवी करते हुए कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।